ملکی زر مبادلہ کے ذخائر میں کمی کا سلسلہ جاری ہے اور تاریخ میں پہلی بار مرکزی بینک کے ذخائر تشویشناک حد تک کم ہو گئے ہیں۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق ایک ہفتے کے دوران مرکزی بینک کے ذخائر 29 کروڑ 40 لاکھ ڈالرز کی کمی سے 6 ارب ڈالرز سے بھی نیچے آ کر 5 ارب 82 کروڑ 19 لاکھ ڈالرز کی تشویشناک سطح پر پہنچ گئے۔ کمرشل بینکوں کے پاس 5 ارب 88 کروڑ 53 لاکھ ڈالرز موجود ہیں۔ یوں مرکزی بینک کے ذخائر کی سطح کمرشل بینکوں سے بھی کم ہو گئے ہیں۔ ترجمان اسٹیٹ بینک کے مطابق ملک کے مجموعی زر مبادلہ کے ذخائر 11 ارب 70 کروڑ ڈالر کی سطح پر ہیں۔ دنیائی فٹ بال کے عظیم کھلاڑی پہلے 82 برس کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق لیجنڈری برازیلین فٹ بالر پہلے کی بیٹی کیلے نے ان کی موت کی تصدیق کر دی ہے۔ لیجنڈ فٹ بالر بڑی آنت کے کینسر میں مبتلا تھے۔ فٹ بال کے کنگ کی حیثیت سے مشہور پہلے تاریخ کے واحد کھلاڑی ہیں جنہوں نے 3 ورلڈ کپ 1958، 1962 اور 1970 جیتے۔ 1977 میں ریٹائر ہونے والے پہلے گزشتہ برس بڑی آنت کے کینسر میں مبتلا ہوئے تھے۔ آپریشن کے ذریعے ٹیومر تو نکال دیا گیا تھا لیکن سرجری کے بعد وہ بیمار رہنے لگے۔ اس کے بعد بھی وہ 1 سے زائد مرتبہ ہسپتال میں داخل ہوئے۔ نومبر کے آخر میں سانس کے انفیکشن اور بڑی آنت کے کینسر کی پیچیدگیوں کے باعث انہیں برازیل کے شہر ساؤ پاولو کے البرٹ آئن اسٹائن ہسپتال میں دوبارہ داخل کرایا گیا تھا۔ رپورٹس کے مطابق پہلے بیماری کی وجہ سے اسپتال پہنچے تو ان کا مرض سنبھل نہ سکا۔ 21 دسمبر کو ڈاکٹروں نے بتایا کہ پہلے کا کینسر پھر سے بڑھ چکا ہے، اس لیے ان کو زیادہ دیکھ بھال کی ضرورت ہے۔ تاہم اسپتال داخلے کے 1 ہفتے بعد وہ وفات پا گئے۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ مرض بڑھنے کے باعث پہلے کے اعضاء نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا جو ان کی موت کا سبب بنا۔ پہلے نے اپنے 22 سالہ کیریئر میں 1300 سے زائد میچ کھیلے اور تقریباً اتنے ہی گول کیے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے ایم کیو ایم کے مختلف دھڑوں کے انضمام کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاک سرزمین پارٹی اور فاروق ستار نے سربراہ ایم کیو ایم پاکستان خالد مقبول صدیقی کی سربراہی پر اتفاق کیا ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا کہنا تھا کہ میں تمام دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ کسی کو مجبور نہیں کر سکتا، آپس میں الجھنے اور لڑائی جھگڑے سے کراچی کا نقصان ہوگا۔ کامران ٹیسوری کا کہنا تھا کہ ایم کیو ایم پاکستان کے سربراہ خالد مقبول صدیقی ہیں اور رہیں گے۔ سیاسی جماعتوں کو جوڑنے کی کوششیں کر رہا ہوں، توڑنے کی نہیں۔ جو بھی ہو وہ دیرپا، پائیدار اور کراچی کے لوگوں کی بہتری کے لیے ہو۔ گورنر سندھ کا کہنا تھا کہ اس وقت سیاست میں اداروں کی کسی قسم کی مداخلت نہیں ہے۔ ہمارا 75 سال میں بہت نقصان ہوا، آج بھی بنیادی ضروریات میسر نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کا زمانہ چلا گیا، کراچی ناراض ہے، کسی کو ووٹ نہیں دے رہا۔ حالیہ انتخابات میں پی ٹی آئی کو کراچی میں صرف 10% ووٹ پڑا۔ پی ٹی آئی کو جو ووٹ دلایا گیا اس کا انہوں نے خود ہی حشر نشر کر دیا۔ انہوں نے کراچی سمیت سندھ میں کوئی کام نہیں کیا۔ بانی متحدہ الطاف حسین کی سیاست میں واپسی کے سوال پر انہوں نے کہا کہ اگر کوئی پاکستان یا اس شہر کے خلاف بات کرے گا تو میں اس کے خلاف کھڑا ہوں گا۔ پاکستان ان دنوں شدید معاشی صورتحال سے دوچار ہے۔ موجودہ سال 2022 بس رخصت ہونے کو ہے، مگر کیا اس سال کے ڈوبتے سورج اور آئندہ سال کے ابھرتے سورج کے ساتھ پاکستان کے مسائل ختم ہو جائیں گے؟ بدقسمتی سے ایسا ہوتا دکھائی نہیں دے رہا۔ پاکستان کو آئندہ مالی سال بھی شدید اور بدترین معاشی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ پاکستان کے لیے سال 2022 معاشی لحاظ سے کیسا رہا، آئیے جائزہ لیتے ہیں۔ سال 2022 کو معاشی لحاظ سے 2 ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک دور رواں سال کے ابتدائی 4 ماہ کا ہے جس میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت قائم رہی، جبکہ باقی دور جس میں مسلم لیگ نون کی زیر قیادت اتحادی حکومت قائم ہے۔ پاکستان کو سال 2022 کی ابتدا ہی سے بیرونی ادائیگیوں کے مسائل کا سامنا تھا اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان زر مبادلہ ذخائر میں اضافے کے لیے آئی ایم ایف پروگرام کا حصہ تھا۔ اس پروگرام میں حکومت کی تبدیلی کے باوجود کچھ فرق نہیں آیا اور آئی ایم ایف پاکستان کو کسی قسم کی رعایت دینے کے لیے تیار نظر نہیں آیا۔ عمران خان کے خلاف 10 اپریل کو تحریک عدم اعتماد منظور ہوئی تو اس وقت روپے کی قدر 186.72 روپے تھی، جو بڑھ کر 240 روپے تک جا پہنچی تھی۔ اسی طرح پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں اتار چڑھاؤ کے بعد بینچ مارک کے ایس ای 100 انڈیکس 41,000 پوائنٹس کے قریب موجود ہے۔ اسٹیٹ بینک کی جانب سے بنیادی شرح سود جو اس سال اپریل میں 11% کے لگ بھگ تھی، وہ 5% اضافے کے بعد 16% ہو گئی ہے، جبکہ مہنگائی کی شرح جو اپریل میں 13.4% پر تھی، اب بڑھ کر 26% سے زائد ہو چکی ہے۔ اس طرح مہنگائی کی شرح پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے اختتام کے بعد سے دگنی ہو چکی ہے۔ اس پوری صورتحال میں رہی صحیح کسر مونسون بارشوں اور سیلاب نے پوری کر دی۔ ایک طرف تو معیشت پہلے ہی مشکلات کا شکار تھی، تو دوسری طرف سیلاب کی وجہ سے پورے پاکستان میں ہی تباہی ہوئی،
مگر سندھ اور بلوچستان کے علاقے سب سے زیادہ متاثر ہوئے۔ آج بھی دونوں صوبوں کے متعدد نشیبی علاقوں میں پانی کھڑا ہے۔ پاکستان میں سال 2022 معاشی لحاظ سے ایک سخت سال ثابت ہوا ہے۔ اس سال پاکستان کی معیشت کو متعدد مسائل کا سامنا رہا۔ بیرونی ادائیگیوں کے مسائل پاکستان کے لیے شدید تر ہو گئے ہیں، جبکہ عالمی مالیاتی اداروں کی سخت شرائط نے زر مبادلہ کا حصول مشکل کر دیا ہے۔ مگر سال 2022 میں پیدا ہونے والا سیاسی عدم استحکام معیشت کے لیے زہر قاتل ثابت ہوا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کاروباری حلقوں کی جانب سے ملک میں مساق معیشت پر سیاسی اتفاق رائے کرنے کا مطالبہ زور پکڑ رہا ہے۔ کیا آپ کا اسمارٹ فون گم ہو گیا ہے؟ اگر ہاں تو ایک نئے فیچر سے آپ اینڈرائیڈ فون کو انٹرنیٹ کے بغیر بھی آسانی سے ڈھونڈ سکیں گے۔ گوگل کی جانب سے بہت جلد فائنڈ مائی ڈیوائس نامی فیچر متعارف کرایا جائے گا، جو آف لائن ہونے پر بھی ڈیوائس کو ٹریک کر سکے گا۔ ایک رپورٹ کے مطابق پلے سسٹم دسمبر 2022 کی حالیہ اپڈیٹ میں گوگل نے فائنڈ مائی ڈیوائس کے نئے فیچر کا اشارہ دیا ہے۔ خیال ہے کہ گوگل کافی عرصہ پہلے ہی فائنڈ مائی ڈیوائس ایپ کو متعارف کرا چکا ہے۔ یہ سسٹم گمشدہ اینڈرائیڈ فون، ٹیبلٹ یا اسمارٹ واچ کو تلاش کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ فائنڈ مائی ڈیوائس سے فون کو لاک یا اس کا ڈیٹا بھی ڈیلیٹ کیا جا سکتا ہے۔ تاہم گمشدہ ڈیوائس کو تلاش کرنے کے لیے فون میں انٹرنیٹ کنیکشن کی ضرورت ہوتی ہے، مگر اس نئے فیچر سے فائنڈ مائی ڈیوائس کی یہ خامی دور کر دی جائے گی۔ اب یہ واضح نہیں کہ یہ فیچر کب تک صارفین کو دستیاب ہو سکے گا۔ اگر فون موجود نہیں تو ایپ کی جگہ آپ کمپیوٹر یا ویب براؤزر پر بھی فائنڈ مائی ڈیوائس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے پہلے android.com/find پر جائیں اور اپنے گوگل اکاؤنٹ سے لاگ ان ہوں، جس پر آپ کے سامنے گوگل میپ جیسی ونڈو اوپن ہو جائے گی۔ اگر آپ کے پاس ایک سے زیادہ فونز ہیں تو بائیں جانب اوپر ان فونز کے آئیکن بنے نظر آئیں گے۔ ان میں سے گمشدہ فون پر کلک کرنے پر اگر اس پر انٹرنیٹ کام کر رہا ہو تو آپ کو علم ہو جائے گا کہ فون کہاں ہے۔ اگر سسٹم ڈیوائس کو تلاش نہیں کر پاتا تو وہ اس کی آخری لوکیشن کو شو کرے گا۔ وہیں پر آپ کے سامنے فون کو لاک اور ڈیٹا ڈیلیٹ کرنے کے آپشن بھی آ جائیں گے۔ اسی طرح آپ کے سامنے پلے ساؤنڈ کا آپشن بھی ہوگا، جس پر کلک کرنے پر فون پورے 5 منٹ تک پوری آواز سے رنگ کرے گا، چاہے وہ سائلنٹ موڈ پر ہی کیوں نہ ہو۔ دنیا کے ہر ملک میں 31 دسمبر اور 1 جنوری کی درمیانی شب کو نئے سال کا آغاز ہوتا ہے، مگر ایسا ہر جگہ ایک ساتھ نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے اولین اور آخری ممالک میں نئے سال کے آغاز میں گھنٹوں کا فرق ہوتا ہے۔ اوقیانوس کے مشرقی بعید کے جزائر نصف شب کو سب سے پہلے نئے سال کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ متعدد مغربی ممالک میں تو اس وقت 31 دسمبر کو لوگ اٹھے بھی نہیں ہوتے جب ٹونگا، سمبابا اور کربیاتی کے رہائشی 1 جنوری 2023 کا جشن منا رہے ہوں گے۔ نیوزی لینڈ، آسٹریلیا اور جنوبی کوریا ان کے بعد نئے سال کا خیر مقدم کرنے والے ممالک میں ہوں گے۔ لگ بھگ ایک دن بعد نئے سال کی رسائی ٹائم زون میپ کے دوسرے حصے میں ہوتی ہے۔ سماوا میں نئے سال کے آغاز کے 25 گھنٹے بعد امریکن سماوا میں نئے سال کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کے 1 گھنٹے بعد بیکر آئی لینڈ دنیا کا وہ آخری مقام ہوگا جو 2023 میں داخل ہوگا، مگر وہاں کوئی آبادی نہیں تو وہاں کوئی اس کا خیر مقدم کرنے والا نہیں ہوگا، یعنی امریکن سماوا کے رہائشی ہی سب سے آخر میں نئے سال کا جشن منائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین۔ آپ سب میرے ساتھ ایک دفعہ درود ابراہیم میں شامل ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ آپ میرے بزرگ بھائی عزیز باغ سے، خصوصی طور پہ وسطی سے آپ جو تشریف لے کے آئے، اور ہمارے جو 3 بھائی جنہوں نے جو پی ٹی آئی کے ہی تھے، لیکن پی ٹی آئی میں چونکہ اس دفعہ امیدواروں کی تعداد زیادہ تھی ٹکٹ کے لیے، لیکن آپ دوبارہ اپنے گھر میں لوٹ آئے، آپ نے دوبارہ ہم پہ اعتماد کا اظہار کیا۔ میں آپ سب جو تشریف لے کے آئے آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم۔ 2 لوگوں کا میں نے یہاں پہ کہا، ڈاکٹر صاحب کیونکہ میرے بالکل دائیں بازو اور بھائی کا کردار انہوں نے فرام دا ڈے 1 انہوں نے ادا کیا، لیکن میرے پاس ایسے ان کے لیے الفاظ نہیں ہیں کہ میں ان کو الفاظوں میں بیان کر سکوں، اور میں سچی بات ہے کہ میں تھوڑا بہت علم و ادب کے ساتھ شعور رکھنے کے باوجود میرے پاس کئی باتوں کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہوا کرتے۔
اور میرا خیال ہے بات جذبات اور فیلنگ ایسی ہوتی ہیں کہ وہ شاید الفاظ میں نہ پروئے جائیں نہ بیان کیے جائیں تو زیادہ بہتر ہے. تو میں ڈاکٹر صاحب آپ کا انتہائی مشکور ہوں، شکر گزار ہوں. آپ نے ہمیشہ سکے بھائی سے بڑھ کے آپ نے جو ہمیشہ رول ادا کیے، اس کا وقت آنے پہ انشاءاللہ میں اس کا کہیں آپ کے ساتھ بیٹھ کے ہم بات کریں گے. اس کا کوئی میں آپ کو کوئی اجر تو نہیں دے سکتا، کوئی ریوارڈ تو نہیں دے سکتا، لیکن آپ واقعی دائیں بازو کے طور پہ آپ نے ہمیشہ کھڑے رہے. اور شاید جس طرح ڈاکٹر نوید اور آپ تھے، آپ نے اسی طرح ہی رول ادا کیا. میں آج دو لوگوں کا کہا، سردار مختار خان صاحب، میں ذاتی طور پہ سردار مختار خان صاحب کا دلی طور پہ، میں چونکہ جو چیز میں جس سے امپریس ہو جاؤں، میں ان کا ذاتی طور پہ میں ان کو اپنا بزرگ سمجھتا ہوں اور میں احترام کرتا ہوں. اور یہ سرمایہ ہے ریاست کا، قابل افتخار جو لوگ ہوتے ہیں جن کا معاشروں کے اندر موجود ہونا معاشرے کو فخر ہوتا ہے، سردار مختار خان صاحب کا اس میں شامل ہیں یہ. اور میں ہمیشہ میری جن لوگوں کے ساتھ دلی خواہش ہوتی ہے، میں نے ایک دو تقریروں میں کہا کہ وہ شوٹالا یا شیٹالا کے نام سے ایک درخت کا تھا، لیکن مجھے کسی نے اس کی وجہ تسمیہ نہیں بیان کی. ایک دن سردار صاحب اور میں ایک ہی گاڑی میں تھے، انہوں نے کہا جی اس کا آپ کو پتہ ہے؟ میں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا جی یہ سوٹال کے نام سے، اور یہ درخت تقریباً 500 سال پرانا ہے. اسی طرح کا ترکی میں ایک جگہ برسا، وہاں پہ ایک 700 سالہ پرانا درخت ہے اور اس میں لوگ جاتے ہیں، ٹورسٹ پلیس ہے. تو سردار مختار خان صاحب کا آزاد کشمیر میں قانون کے حوالے سے، احتساب کے حوالے سے بھی جس طرح یہ بھی فرما رہے تھے. اور دوسرا سردار فیاض خان صاحب ہیں، یہ چونکہ دونوں سدن ٹرائب سے، لیکن چونکہ ہماری بنتی یا ان سے ہے یا نارموں سے ہے، تو وہ سردار فیاض صاحب چونکہ کھڑے ہو گئے، اس کو بہت سارے لوگوں نے بات کی. میں نے کہا، کئی لوگوں نے آگے کہا، میں نے کہا میں انسان کو پرکھنے میں مجھ سے غلطی نہیں ہوتی، یہ بندہ اندر باہر سے ایک جیسا ہوتا ہے، یہ کچھ بھی کر جائے گا، یہ پیچھے نہیں ہٹے گا. یعنی بہت کم ہمیں ملے، پچھلی دفعہ آئے تھوڑا سا ان کو شکوہ بھی تھا، چونکہ کسی نے باہر جا کے کوئی ایسی بات کی کہ خاص لوگوں کو اندر بلایا گیا. بہت دفعہ میں ان کا پوچھتے رہتا ہوں کہ یہ کدھر ہے، یہ لوگ تشریف یہاں لے کے آئے آپ لوگ. اور جو ہمارے 3 ساتھی آپ لوگ، قدوس صاحب، آصف صاحب اور پیر غلام شاہ صاحب، آپ لوگ ہمارے ساتھ واپس اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں، میں آپ کا مشکور ہوں. آزاد کشمیر کے اندر جو آپ نے میرے لیے کہا، ڈاکٹر صاحب کی سیٹ پھنسی ہوئی تھی، حالانکہ یہ بڑی شور شارٹ سیٹ تھی، لیکن کئی جگہوں پہ لانجے کھڑے کیے. ڈاکٹر بشیر صاحب ہوں، حفیظ صاحب ہوں، مجھے پتہ تھا کہ یہ جیتی ہوئی سیٹ ہے. اب بہت ساری ان کی جب ٹکٹ کا ہو رہا تھا، بہت سارے لوگوں نے بات کی کہ حفیظ صاحب کو ایڈجسٹمنٹ مل گئی ہے، ادھر مل گئی ہے، ادھر مل گیا. میں نے کہا بعض لوگ خود ٹکٹ کے فیصلے کرتے ہیں، گھر کے لوگ ہیں، میں اس میں کیا بول سکتا ہوں. اب دیکھیں، میں نے پرسوں ایک پریس ٹاک کی تھی جس میں میں نے کچھ چیزیں بیان کی. سردار بشیر صاحب سامنے بیٹھے، لیکن میں ذاتی طور پہ چونکہ ان کے ساتھ بہت احترام کا رشتہ ہوا، یہ بہت نائس آدمی ہے. وہاں پہ دوسرے لوگوں نے بھی میرے پوسٹر بھی لگائے ہوئے تھے اپنے اس کمپین کے اندر، عمران خان صاحب کے بھی لگائے تھے، چیئرمین تحریک انصاف کے. لیکن ہم نے ایک ہی بات کی کہ سردار بشیر صاحب ہی ہمارے کینڈیڈیٹ، اور ان کی کمٹمنٹ کسی بھی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی شک و شبہ سے بالاتر یہ اٹل آدمی ہے، کھرے آدمی ہے. تو میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ ایک جن کو ہم نے آن کیا وہی، اور ان کی سیٹ جیتی ہوئی سیٹ. آپ یہ دیکھیں کہ ان سب میں جن کے لوگوں کے بارے میں لوگوں نے کہا کہ اس کی پوزیشن یہ ہے، اس کی پوزیشن، وہ سارا رزلٹ سامنے آ گیا. ان کی سیٹ اور نڈیولہ کی ہماری جو سیٹ بالکل سامنے شور شاٹ جیتی ہوئی ہے. اس لیے میں نے پرسوں پریس ٹاک کے اندر یہ بات رکھی ہے، اگر آپ لوگ دیکھیں گے. بنیادی طور پہ ہم 21 کا جب جنرل الیکشن لڑ رہے تھے تو اس وقت بھی ہمیں یہ تھا کہ ہم اپوزیشن کے اندر ہیں، اور الیکشن کمیشن کا کوئی رویہ طریقہ کار کو مناسب نہ تھا. اس دفعہ بھی الیکشن کمیشن کے حوالے سے بہت سارے ان کے کام ہم نے کیے. اس میں اگرچہ یہ جو تاج ہے، یہ پگ، کئی پگوں کو اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوششیں ہماری اس کے اندر بہت زیادہ تھی. اس میں الیکشن کمیشن بھی سرخرو ہوا اور ادارے بھی، لیکن بنیادی طور پہ ہماری جو اچھی کوششیں اور کاوشیں تھی، الیکشن کمیشن نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ میرے 7 رشتہ داروں کو مطلع کروایا. اب وزیر اعظم جو بیٹھا ہوتا ہے، اور پھر وزیر اعظم کو بھی تھرو پرنسپل سیکرٹری، تھرو کمشنر مظفر آباد، کہیں نہ کہیں سے انگیجمنٹ. آپ یہ دیکھیے کہ ڈسٹرکٹ جہلم ویلی میں ہم نے اعادہ کیا کہ ہم وہاں جائیں گے. اس کے نتیجے میں کہ جی ان کو نہیں آنا چاہیے، جہلم ویلی میں یہ آئے تو کوئی دنگا فساد ہوگا، کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا ہوگی. میں نہ صرف وہاں پہ گیا بلکہ بہت لائٹر موڈ میں، چونکہ میرا ان کے ساتھ بھائیوں والا تعلق ہے. میں نے راجہ فاروق قادر خان صاحب کے حوالے سے کہا، میں نے کہا راج صاحب کو کب آ کو پکوڑے، تو ہم تو آپ کے علاقے میں آئے، چونکہ جنرل الیکشن میں بھی جب ہم وہاں پہ گئے تو ہم پہ حملہ کیا گیا، ہم پہ فائرنگ کی گئی، ہم پہ ٹماٹر اور پتھر مارے گئے اور ڈنڈے مارے گئے ہماری گاڑیوں کے اوپر. تو اس میں ان کے سٹاف کے لوگ بھی تھے، لیکن ہم نے چھوٹی موٹی چیزوں کو اگنور کیا، ہم آگے بڑھے. بلکہ اس دن رات کو
यहाँ हमारा कोऑर्डिनेटर है, हमारा ISF का इंचार्ज है जब्बार मुगल, उसके घर में मैं 2:30 या 3 बजे तक रहा। हमारे 2 वफाकी वुज़रा मुझे कॉलें करते रहे कि मैं तू डोर टू डोर। मैंने कहा मैं इस इलाके का रहने वाला हूँ, यहाँ की अपनी रवायात और तरीक़ाकार है। अगर एक आदमी मार गिराया जाएगा तो कोई सड़क नहीं चलेगी, हज़ारों दूसरे गिरेंगे। तो मैंने कहा अगर सियासत कर रहे हैं तो हम डर के नहीं कर सकते। लेकिन मुझे दुख ये था कि हमारे वफाकी वुज़रा के हवाले से कि नहीं होना चाहिए। तो मैं लोकल आदमियों को ऐसी बात है, मैं जब यहाँ PC में आया सुबह 3 बजे के टाइम पे, उस वक्त भी हमारी ये ख्वाजा फारूक साहब हमारे भाई जो हैं मिनिस्टर हैं, इनके हवाले से हमारी मीटिंग चल रही थी और उस वक्त भी हमने PC में कुछ शमूलियतें करवाई। एक बल्कि हमारे यहाँ लोकल मकसूद अवान साहब हैं, मुजफ्फराबाद की कम्युनिटी में बड़े मतलब नुमायाँ आदमी हैं, उनके भाई यहाँ पे बार काउंसिल के सेक्रेटरी हैं शौकत अवान साहब, तो मकसूद अवान साहब की शमूलियत करवाई। और 2 और शमूलियतें थी, ट्रेडर्स बुलाए हुए थे। तो मेरा ये ख्याल था हमने उसको इश्यू नहीं बनाया, नो इश्यू, हम चूँकि चाह रहे थे कि इसको करें। और इस दफ़ा भी जब उन्होंने कहा कि फिर मैं खावड़ा में गया, और खावड़ा में भी हमारे जो भाई हैं अपोजिशन लीडर हैं चौधरी लतीफ़ अकबर साहब, उनके हवाले से मैंने कोई ऐसी बात नहीं की। चूँकि हम कोई सियासत के अंदर, मेरा इस दफ़ा का जो प्रोग्राम था कि आप हर एक को मौका दें। मैं इसलिए नहीं कि जिस तरह सरदार मुख्तार खान साहब और फयाज साहब बात कर रहे थे कि मैंने करवाए, लेकिन मैं आपको अल्लाह को गवाह बना के कहता हूँ कि आज़ाद कश्मीर की तारीख के गैर जनबदाराना 3 इलेक्शन है। इससे बेहतर, इससे अच्छे इलेक्शन इससे पहले नहीं हुए। ना कोई छुरी, ना चाकू, ना उस लेवल का कोई सीरियस डंडा। आज़ाद कश्मीर के बल्दियाती इलेक्शन हमेशा जंग व जदल, कत्ल व गारत से इबारत है। हमारे कैबिनेट मेंबर, हमारे कोलीग हैं चौधरी रफ़ीक नज़ीर साहब, 87 के इलेक्शन में उनकी फैमिली के 4 लोग इस दुनिया से गए, उनकी शादियाँ हुई। ये हमारी झेलम वैली के अंदर एक UC है जिसमें 91 में 1 महीना कर्फ्यू रहा था। बहुत सारी मिसालें मैं देना चाहता हूँ, लेकिन उन पुराने जख्मों को उखाड़ना। हमारे पुंछ के अंदर ऐसे यूनियन काउंसिल और ऐसे इलाके मौजूद हैं कि आर्मी आती रही, इंटरवीन करती थी और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा होती। लेकिन आप ये देखिए कि इसमें ठीक है हमारा अपना रोल था, मेरे खिलाफ साजिशें थी कि इस प्राइम मिनिस्टर को डिग्रेड करना है, डिसग्रेस होगा, लॉ एंड ऑर्डर होगा। तो मैंने हमेशा ये कहा था कि अगर पहले ये होता था तो अब ना करना। और उन्हें शुक्र है कि उन्होंने मेरी बात सुनी भी और उस पर अमल भी किया, वरना मैंने जो कहा हुआ था मैं कर गुजरता हूँ। मैं कभी पीछे नहीं हटता हूँ, ये मेरा अपना मजाज है। चूँकि जो चीज़ अच्छी है वो मेरे लिए भी अच्छी है, दूसरे के लिए। जो सही नहीं है, मैं लॉ एंड ऑर्डर किसी को इजाज़त नहीं दे सकता कि हाथ में ले। लेकिन मैं आज़ाद कश्मीर की अवाम, वो किसी पार्टी से ताल्लुक़ रखती, वो जिस पार्टी के वर्कर हैं, जिस पार्टी के साथ एसोसिएटेड है नज़रियाती तौर पर, वो मेरे सलूट और सलाम के मुस्तहिक है। उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग यकीनी तौर पे हैं। ये तो मेरे सलूट और सलाम के मुस्तहिक हैं ही आप लोग। जो भी पाकिस्तान तहरीक का इंसाफ का कारकुन जिस जगह पे मौजूद है, वो अहदेदार है या वो सिर्फ कारकुन है। क्योंकि जब हुकूमतों में आप लोग होते हैं और आपको पता है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, वो आपकी बात मानेगी। आप इसलिए कानून को हाथ में लेते हैं, दूसरों को मतून करते हैं, दूसरों पर तबर्रे करते हैं और दूसरों के लिए जीना महाल करते हैं। लेकिन आपने यकीनी तौर पर जमहूरियत और सियासत का, मैं ये समझता हूँ कि अलम ऊंचा किया, इसकी कदरों को, इसकी रवायात को फ़रोग़ दिया। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हो, जम्मू कश्मीर हो, JUI हो, या कुछ हमारे सब नेशनलिस्ट नज़रियात के हामी लोग भी इसके अंदर हिस्सा ले रहे थे। हमने कहा वो कश्मीरी हैं और हम उनको पाकिस्तानी समझते। ये कोई बात नहीं, घरों के इख्तलाफ होते हैं, लेकिन आए हिस्सा लें। अगर आपको लोग वोट दे रहे हैं तो ठीक है, फबिया, हमें कोई ऐसी बात नहीं। और सब ने, मैंने ये देखा कि चूँकि जब आपके वज़ीर-ए-आज़म के साथ मंगला पावर हो, उसमें ऐसे रवैये का इख्तियार किया गया, तो वो किसी भी नज़रिए का हामी था, वो रियासत की गैरत के लिए खड़ा हुआ। चूँकि मैं ये समझता हूँ कि हम पाकिस्तान की बुनियादी रियासत, पाकिस्तान मस्जिद इलाही है, पाकिस्तान के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। मैंने जो वहाँ पे बात की वो इस हवाले से की कि कश्मीरियों को एक ये चीज़ समझी जा रही थी कि उनकी कोई हैसियत नहीं, और वो वहाँ पे खड़े होकर मंगला में जो ये कर रहे थे कि सबको बिजली दे रहे हैं, दासू को 10 मेगावाट दे रहे हैं, कश्मीरियों का जिक्र तक नहीं है। शुक्रिया अदा किया तो दुनिया जान का किया, नहीं किया तो कश्मीरियों का तो फॉर ग्रांटेड ना होना चाहिए। जो कि मुल्क की मजबूती, मुल्क की सलामती, मुल्क के इस्तेकाम के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। हमसे बड़ा कोई पाकिस्तानी नहीं है, हम तकमील पाकिस्तान की जंग लड़ रहे। हम पाकिस्तान के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। अगर पाकिस्तान के ऊपर कोई ऐसा वाक़या, खुदा न करे कि हमारे मुल्क के ऊपर कोई ऐसा टाइम आए, हम अपनी मुसल्लह अफवाज के आगे चलना जानते हैं, हम उससे आगे चलेंगे। हम मुल्क के लिए पहली गोली खाएंगे।
میں آپ کو بتاؤں کہ 24 کروڑ کو میں مجاہدین کہتا رہتا ہوں، اور وہ آپ نے دیکھا کہ پورے ملک سے، کراچی سے، کوئٹہ سے، فیصل آباد سے، سہیوال سے لوگوں نے ہمارے حق میں آواز اٹھائی۔ انہوں نے کہا کہ کوئی کاروبار پہ ذاتی اٹیک نہیں ہونا چاہیے تھا، وزیر اعظم آزاد کشمیر ہمارا اپنا آدمی ہے۔ انہوں نے کہا جی یہ ہمارا شہری ہے، ہماری ریاست کا وزیر اعظم ہے۔ تو یہ اگر آپ کے لیے سہیوال سے آواز آ رہی تھی، یہ ملک ہے، تو ملک کے اندر مختلف اکائیوں کو مختلف نام دیے جاتے ہیں۔ آپ کے بستی کے حوالے سے ہوں، شرقی ہو، غربی ہو، باغ میں ممکن ہے کچھ چیزیں ہو رہی ہوں گی، کچھ آگے ہوں گی، لیکن میں سردار مختار خان صاحب احتساب کی بات کر رہے تھے۔ آپ یقین مانیں کہ یہ جو روزانہ تحریک عدم اعتماد، کوئی نیا ڈرامہ، کوئی نیا شوشہ آزاد کشمیر کے اندر آپ کو کام ہی نہیں کرنے دیا جا رہا۔ اس کے باوجود جو اب تک جس چیز کے لیے جو ریاست کی ڈائریکشن ہو سکتی تھی، جہاں پہ ہم اس کو لے آئے، یہ یقین مانیں کہ یہ لوگ 20 سالوں کے ساتھ قابلی جائزہ کریں گے، نہیں کر سکے۔ آج سے آپ کا اگر کئی جگہ پہ کمپلین ہوتی ہے، سرکار نے اس کا پراپر نوٹیفائی کر دیا ہے کہ 75 سالہ ابو کوئی بھی شہری ہوگا، وہ میل ہے یا فیمیل، اس کے اکاؤنٹ میں ڈائریکٹ پینشن ٹرانسفر ہوگی۔ چونکہ ہمارے یہاں آزاد کشمیر میں چونکہ دور افتادہ علاقے ہیں، بعض جگہوں پہ آف روڈ ایریاز ہیں، ورنہ میرا یہ خیال تھا کہ ان کے گھروں تک پہنچائی جائے۔ لیکن آئندہ آنے والے دنوں میں اگر کوئی سمجھے گا کہ ہر جگہ پہ اگر یہ جس طرح ایزی مانی ٹرانسفر، کوئی ایسا میکینزم ہے، میں نے یہ کہا ہوا ہے کہ شہریوں کو، اور جو اسپیشلی بزرگ شہری ہیں کہ 65 سال سے اوپر ہیں، ان کو کسی سرکاری دفتر میں جانے کی ضرورت نہیں۔ کوئی جائیداد ہے، انتقال ہے، رجسٹری ہے، کوئی چیز ہے، کوئی ہبہ کرنا چاہتے ہیں، کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو محکمہ کا کام ہے کہ ان کے گھروں میں جائے۔ یہ باعزت اور سویلائز قوموں کے ہاں یہ آپ کا ایک سٹیپ نہیں ہے، 20 سٹیپ ہے۔ لیکن اب آپ نے چونکہ الیکشن کے اندر آپ حصہ لے کے آئے ہیں، بلدیاتی الیکشن میں آپ لوگ ہو گئے، لیکن اب ہر یونین کونسل سے ہم نے 5 بندے مانگے کہ جن کو آپ دیں گے جو وزیر اعظم مانیٹرنگ ٹیم کے طور پہ کام کریں گے۔ جو اب تک ہم نے سٹیپ اٹھائے ہیں، ڈائریکٹیو جاری کیے، اس حوالے سے وہ اس کا ہمارا واچ ڈاگ کے طور پہ، وہ مانیٹرنگ ٹیموں کے طور پہ کام کرے گے۔ اس کے ساتھ ہم نے کچھ اسپیشلٹیز ہیں جس کو پہلے بھی ہم نے ایک بیان میں کہا، جس کا ابھی پھر صدام نے وہ کرنا ہے، کہ جس میں ہم زعفران ہے، آپ کے دیکھیں یہ زعفران تولے میں بکتی ہے، یا سونا تولے میں بکتا ہے، یا سلور تولے میں بکتا ہے، تو زعفران تولے کے حساب سے بکتی ہے۔ یہ آپ کی ایسی فارن ایکسچینج آپ کو دے سکتی ہے کہ کیش کراپ، اور آزاد کشمیر کے اندر اس کا انتہائی پوٹینشیل موجود ہے۔ آپ کے آزاد کشمیر میں یہ جتنے بھی کانڈی کے علاقے ہیں، اس میں مینگو، زیتون اور انار کا بہت پوٹینشیل موجود ہے۔ آزاد کشمیر کے اندر جو انگور ہے، چونکہ میں نے ترکی اور بہت سارے اسکینڈینیوین کنٹریز اور بہت ساری ایسی جگہ دیکھی ہیں جو ہمارے جیسا ملتا جلتا کلائمیٹ ہے، یہ ہم اس کی اسپیشلٹیز کے علیحدہ لوگ، ہم انڈسٹریلائزیشن سے نہیں، آپ کی وہاں پہ ہماری سیدہ نائلہ گردیزی ہے باغ سے، خواتین کی امپاورمنٹ کے حوالے سے ابھی ہم نے اس کو 2 ضلع دیے ہوئے ہیں، باغ اور راولہ کوٹ۔ ممکن ہے بعد میں ہم راولہ کوٹ میں کوئی ہول گئے، لیکن ابھی وہ دونوں اضلاع کو دیکھ رہی ہے۔ کل ہم نے پہلا یہاں پہ اپنا خواتین کے حوالے سے مظفر آباد میں ایک سینٹر کا جسٹ سٹارٹ لیا ہے، وومن امپاورمنٹ بھی ہوگی۔ باغ میں آپ کے پاس اسمال انڈسٹری، کاٹیج انڈسٹری کی کوئی جگہ پہلے سے ڈیزگنیٹ نہیں ہے، اگر آپ دیں گے تو وہاں پہ ہم اس کے لیے آپ سمجھتے کو آئیڈینٹیفائی کریں، باقی گورنمنٹ اپنا کام کرے گی، آپ سے بتائیں کہ فلان جگہ پہ انڈسٹری لگنی چاہیے، وہ ہم کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ میری بات ہوئی تھی ڈینٹل کالج کی کہ کلاسیں شروع کی جا سکتی ہے، لیکن مجھے ابھی طارق قریشی صاحب نے ایک بلڈنگ، یہ وہی ہے شاید جو آپ نے بھیجی تھی، اگر یہ بلڈنگ پوری ہو تو اس میں تو آپ کا ملٹری کالج کی بھی ٹائمنگ کلاسز لائی جا سکتی ہے۔ جو میری آپ سے بات ہو رہی تھی کہ ہم ہاڑی گل یا نچلے ایریے میں جنوبی باغ کے سینٹر میں ملٹری کالج کی جو کیڈٹ کالج ہے اس کو بنائیں تاکہ راولہ کوٹ کے لوگوں کو بھی نزدیک پڑے، اور اس میں اگر آپ کا یہ جو بی ڈی ایس والا تھا وہ اس 3 بلڈنگوں میں، لیکن آپ وومن امپاورمنٹ کے حوالے سے بھی ہمیں سینٹر چاہیے۔ باغ میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ پرانے لوگوں کو آپ نے بھی دیکھا ہوا تھا، میں نے بھی دیکھا تھا، وہ آپ کے بھی عزیز تھے، میرے بھی عزیز تھے، تو ہم ان کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کرتے، لیکن یہ ہے کہ کام جو ہے باغ میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی سرزمین کو، یہ شہداء کی، غازیوں کی، غیوروں کی دھرتی ہے، اور اس کا وہ حق اس کو نہیں مل رہا تھا جس طرح ملنا چاہیے تھا، لیکن اب انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیزیں جو پرانی چیزیں تھیں، سیاسی محرومی ہوں یا کوئی اور ایسی تعمیر و ترقی یا امپلائمنٹ کے حوالے سے، اس کا ہم ازالہ کریں گے۔ جو نہیں کر سکے یا ابھی بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ کلمہ خیر کہنے سے بھی آ رہی ہیں، ان کے لیے ہدایت کی دعا کی جا سکتی ہے۔ اس کے ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ 32 سالوں بعد آپ آئے، یہ میرا کوئی احسان نہیں آپ کا، یہ آپ کا حق تھا۔ ہاں، تاریخ اس حوالے سے ضرور یاد رکھے گی کہ میں آپ کے لیے کھڑا ہوں۔ میں نے حکومت کا رسک لیا، انہوں نے کہا جی حکومت چاہیے بلدیاتی الیکشن، میں نے کہا بلدیاتی الیکشن، میرے پاس اسی دن غربی باغ کا ڈیلیگیشن تھا، میں نے ان کو کہا، میں نے کہا یہ پوزیشن ہے، انہوں نے کہا جی آپ اپنی حکومت بچائیں، بلدیاتی الیکشن ہو جائیں گے، میں نے کہا نہیں،
اگر اس وجہ سے حکومت جاتی ہے تو حکومت جانے والی حکومتوں کو کون روکتا ہے؟ جاتی رہتی ہے، پھر آتی ہے، کوئی بات نہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ جو اس میں فنڈ کے حوالے سے اب کیوں میرے خلاف یہ عدم اعتماد اور دوسری کہانیاں کی جاتی ہیں کہ تاکہ یہ ان کو نہ فنڈ دے سکے نہ اختیارات دے سکے، بلدیات الیکشن ڈمی ہو جائے۔ دوسرا، آزاد کشمیر کے اندر غیر روایتی طریقوں سے جو ہم آپ کے لیے بات کر رہے ہیں، ہمارا موقف صرف یہاں پہ نہیں، آپ مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے جو ہمارے تکمیل پاکستان کی جنگ ہو رہی ہے، آپ اس حوالے سے دیکھیں کہ میں نے جو موقف رکھا ہے، امریکن ایمبیسڈر آپ کے یہاں پہ آ کے اس نے آزاد کشمیر کو پہلی دفعہ آزاد کشمیر کا ہندوستان کے سارے پریشر کے باوجود انہوں نے یہ لفظ واپس لینے سے انکار کر دیا۔ آپ کی یورپین یونین یہاں پہ ہے، OIC کے سیکرٹری جنرل کے سامنے ہم نے جب اس کے سامنے میں نے بات کی تو آپ یقین مانیں کہ ہمارے بہت سارے لوگ، اس کے ہمارے کیبنٹ کے لوگ، ہمارے بیوروکریسی کے لوگ موجود تھے۔ آپ کا وہ سین دید نہیں تھا کہ انہوں نے کہا جی ہم ہر ممکن، میں نے کہا ہندوستان کے اوپر کاروباری پریشر بڑھائیں، اس کو دباؤ میں لائیں۔ میں نے کہا کہ وہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جا رہا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، اور ایک جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہو تو وہ سو نہیں سکتے۔ تو میں نے کہا کشمیریوں کی تکلیف کسی کو محسوس نہیں ہو رہی، کوئی مسلمان نہیں ہے کوئی دیکھ سکے کہ یہ کشمیریوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ کشمیریوں کا قصور صرف یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دنیا کی ہر جگہ پہ ریفرنڈم ہو سکتا ہے، ہر جگہ پہ ان کو اختیار مل سکتا ہے، تو کشمیریوں کا کیا گناہ ہے؟ تو اس کا ان پہ اثر ہوا۔ پہلی دفعہ آپ کی 75 سالہ تاریخ میں OIC کے سیکرٹری جنرل مظفرآباد آئے۔ تو یہ کوئی ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ہو رہی ہے، یہ اس سے پہلے تاریخ میں یہ چیزیں نہیں ہوئی۔ ہم چونکہ نہ جھوٹے دعوے کرتے ہیں، چونکہ پریکٹیکل کر رہے ہیں، اس لیے بہت ساری چیزیں پہلے کیوں نہیں OIC کے سیکرٹری جنرل یہاں پہ آئے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے ساتھ اللہ پاک اس کی لاج رکھ رہا ہے، اس کا برم رکھ رہا ہے، یہ اس کی ذات کی کرم نوازی ہے۔ تو میں بنیادی طور پہ آپ کے ساتھ یہ احتساب کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں، دوسری بہت ساری چیزوں میں ہمیں آپ لوگوں کی رہنمائی چاہیے، آپ کی سپورٹ چاہیے۔ بلدیاتی الیکشن کے اشتہارات پہ یہ جو ڈاکہ مارے، اس کو بالکل آپ لوگ کلاس لیا کریں، ان کو پوچھا کریں کہ کمبخت تو تم لوگوں نے اس ریاست پہ کیا کیا، اس پہ بوجھ ہی ہو، اس کی زمین پہ اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ یہ نہ اٹھا سکے، اتنا ہی کرو کہ یہ اٹھا سکے۔ اب ریاست میں انف از انف ہو چکا ہے۔ تو یہ میری گزارش تھی، آپ کو انکنوینئنس ہوئی میری وجہ سے، لیکن ہمارے ایک، میں آپ کو بتاؤں کہ چومکھی کتنی لڑائیاں لڑی جا سکتی، کتنے معاذ کیے جا سکتے، کوئی بندہ نہیں، ہر دوسرا بندہ یہاں پلانٹ کر کے رکھ دیتے ہیں، کوئی ادھر پلانٹ کیا ہوا ہے، کسی کو ادھر کچھ کیا ہوا ہے۔ لیکن میں صرف اللہ تعالیٰ کی اس کرم نوازی کی وجہ سے کھڑا ہوں اور یہ سارے معاذوں پہ لڑ رہا ہوں۔ ادروائز کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی ہے کہ کوئی جو ہوتی ہے جو انسانی بساط اور ایک جگہ پہ آ کے انسان اینڈ کر جاتا ہے، یہاں تک لے آئے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ دیکھیں گے کہ جب تک یہ سانسیں ہیں، جب تک یہ سیٹوں کے اوپر ہیں یا نہیں ہیں، آپ کی آواز رہیں گے، اور آپ کا شملہ، پاکستان کا شملہ، کشمیر کی غیرت اور عزت پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے اندر وہ سردار تنویر کی یا آپ کی حکومت ہے کہ اس کو ٹاپل کریں گے، میں نے ان کو ایک ہی کہا کہ آزاد کشمیر کو میدان کارزار نہ بناؤ، نہ سوچو، آزاد کشمیر نہیں چلے گا، نہ آپ کو ایسی بدماشی کرنے دیں گے، چونکہ ہمارا مینڈیٹ ہے، آپ نے اپنی حکومتوں کے ٹائم پورے کیے تھے، آج ہمارا مینڈیٹ ہے، ہم پورا کریں گے۔ 4-5 سال تک انشاءاللہ یہ ریاست 90 سے 95% فلائی ریاست ہوگی، اس کے بعد عوام کا اختیار ہے کہ وہ کس کو مینڈیٹ دیتے۔ لیکن اگر کسی نے بیچ میں آ کے لچ تلنے کی کوشش کی، ٹاپل کرنے کی کوشش کی، آزاد کشمیر میدان کارزار ہے، لوگ ہماری تاریخ سے واقف ہیں۔ مسلمان جب آگے بڑھتے ہیں، وہ اسپین ہو، اسپانیہ ہو، کوئی بھی ہو، نہ جنگل نہ میدان۔ میں ایک ہی بات کرتا ہوں کہ ہمیں تنگ نہ کرو، جو LOC کے اس پار تکمیل پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں ان کو تقویت دو، ہمیں انگیج نہ کرو۔ اگر ان سڑکوں کو، ان گلی کوچوں کو تم میدان کارزار بنانا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، بنائیں، پھر دیکھی جائے گی۔ جو میرے سے خوش نہیں ہے اس کو کیا وہ دے سکیں گے؟ کس سے خوش ہوں گے؟ ہم نے تو ان کے لیے سب کچھ کھولا، مطلب اندھے آپ پیسے لیتے رہے، اور اس سے اور دوسرے ان کو کیا دیں گے؟ دوسرے جو آپ کی دیسی مرغی اور پیسٹری تک نہیں چھوڑتے، وہ آپ کو کیا دیں گے؟ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو عقل ہونی چاہیے اور سمجھنا چاہیے، لیکن اگر شرارت کرتے رہے تو پھر دیکھی جائے گی۔ لیکن یہ کسی غلط فہمی میں ہوں گے کہ آزاد کشمیر میں وہ شاید مینڈیٹ ہے RSB کے پاس، ہم سارے کے سارے الیکٹ ہو کے آئے اور سب کے پیچھے آپ لوگ کھڑے ہیں، یہ آپ کو پتہ آپ کی حکومت ہے۔ کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ ہم نے آپ کے ساتھ غلط بیانی کی، نہ غلط کریں گے، نہ ریاست کے ساتھ غلط ہونے دیں گے۔ انشاءاللہ آخری دم تک حق و سچ بیان کرتے رہیں گے اور اس کے لیے کھڑے رہیں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔